حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم، اور پھر خصوصاً بے گناہ کا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں فرما رہے تھے، امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ سوچئے اس بات کو، یعنی تمام دنیا کا زوال، تمام دنیا کا ختم ہو جانا۔ اللہ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہوا، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، دریا، درخت، طرح طرح کے پھل، بے شمار نعمتیں، آپ گن نہیں سکتے دنیا میں جو کچھ ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ اور اگر انسان کو کوئی ختم کر دے تو باقی چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لہذا پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور مومن کا قتل ایک طرف، اتنا سنگین اور بڑا جرم۔ قتل کرنا تو جرم ہے ہی، مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرانا بھی منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے یعنی مثلا تلوار ہے تو اٹھائے، یا چاقو دکھائے، یا کوئی بندوق کی نالی اس کی طرف پھیرے، تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے، یعنی واپس ڈال لے۔ یعنی کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ کہاں یہ کہ اٹھا کے کسی کو کچھ مار دے کوئی۔ اچھا، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ اس پر کیوں لعنت کی گئی؟ یعنی اسلحے کو لہرا کے کسی کو ڈرانا یا اس کی طرف اس کا رخ کرنا، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت غلطی سے ہی گولی چل جائے، یا شیطان اس کو صرف کھیل کھیل میں دکھاتے ہوئے دوسرے پہ جا مارنے کی دعوت دے۔ خوف زدہ کرنا بھی منع ہے۔ میں جانتی ہوں ایک ایسی ماں کو جس کا تڑپ تڑپ کر برا حال تھا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ دوست اکٹھے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اور وہ صرف جوک کر رہے تھے، اور اسی میں گولی چل گئی اور بچہ فوت ہو گیا۔ اور اس ماں کو کسی پل کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن لواحقین پیچھے جتنا تڑپتے ہیں اس تکلیف کا بھی آپ اندازہ کیجئے۔ اور اس میں انٹینشن نہیں تھی، قتل خطا تھا، لیکن کیا تھا؟ اس حدیث سے لا علمی کہ مذاق میں بھی یا کسی بھی طرح آپ لہراؤ بھی نہیں، نکال کے کسی کو ڈراؤ بھی نہیں۔ آج کل بچوں کے ٹوائز بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، واٹر گنز جو ہیں ان میں پانی بھر کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے رہتے ہیں، اور وہ اسی کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے۔ موویز ایسی دیکھتے ہیں، گیمز ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ بیٹھ کے وہ سب کچھ اسکرین کے اوپر ہر وقت خون دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اتنا کرائم دیکھا جاتا ہے تو پھر ذہن مسخ ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ان کرائمز کو کرتے وقت جھجک ہی نہیں ہوتی، حیا ہی نہیں ہوتا، کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مائیں بچوں کی طرف جو بھی چیز ہاتھ میں ہوتی، چوری ہو، کینچی ہو، چمٹا ہو، کچھ ہو، کوئی سلائی ہو، اس سے بھی وار کرتی رہتی، اور بعض اوقات چھوٹ بھی جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں 3 لوگ ہیں، سخت ناپسندیدہ۔ نمبر 1، حرم میں ظلم کرنے والا۔ نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا۔ اور نمبر 3، کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا، یعنی کسی شخص کے پیچھے پڑنے والا کہ وہ ملے تو اس کو مار ڈالے۔ ایسا شخص جو صرف تلاش ہی کر رہا ہو، بات کرتا ہے ٹارگٹ کلنگ، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے یا ایک کھیل بنایا ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو مار ڈالنا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی
اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو کسی کو مارنے کے درپے ہو. بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا. جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا. یعنی قتل تو قتل ہے، کسی کا خون بہانا، یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانا جو ہے، یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا. تو جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا، یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا نا، وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں، تو اگر کارڈ میں ذرا سی بھی کوئی خرابی آئے، اسکریچ آ جائے، تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا. آپ دوسری طرف سے انٹر ہونا چاہتے ہیں، تیسری اور ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں. اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے. قتل حرام ہے، اسلحہ لہرانا باعث لعنت ہے، اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تکیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you. سنا کبھی آپ نے؟ اس سے بھی بچیے، کیونکہ اگر آپ دن میں 10 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. اور بعض